بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. الحمدللہ آج اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق سے ہم اس ایک نئے کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ تھوڑی سی کوشش ہے دین کو سمجھنے کی اور آگے بڑھنے کی کہ دین کا علم آج کے زمانے میں اتنا کم ہو گیا ہے کہ بعض مرتبہ ایسے ایسے واقعات سامنے آئے کہ میں خود کانپ گیا اور شدید پریشان ہوا کہ آج کے زمانے میں کس طریقے سے خاص طور پہ شرعی مسائل کو لوگوں تک پہنچایا جائے، کس طریقے سے اس کی کوشش کی جائے۔ ہمارا حلقہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، نہ کوئی اتنے لوگ ہمیں جانتے ہیں، تو کس طرح ہم یہ اویئرنیس پیدا کریں، کس طریقے سے دین سے آشنائی پیدا کریں کہ لوگ کم از کم ایسا ہو کہ دین کے طالب علم بن جائے۔ چنانچہ میری جہاں تک رسائی ہے، جہاں تک میری کوشش ہے، جو لوگ مجھ سے تعلق میں جاننے والوں میں ہیں، میری ابتدائی کوشش ہے کہ میں یہاں پہ جو کام کر سکتا ہوں اس حساب سے میں ان مسائل اور ان چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کروں۔ باقی ہر طرح کے لوگ ہیں اور ہر طرح کے لوگ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی دین سیکھنے والا ہے تو ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کو دین کے قریب لے کر آئیں کہ اللہ رب العزت کی رضامندی اس مسئلے میں کیا ہے، تو وہ ہمیں پتہ چلے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں جی، بہت سے معاملات اور بہت سی چیزیں میرے سامنے ہیں۔ فقہ سیکھنا، دین سیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور بڑی فوقیت ہے اس چیز کی کہ علم دین سے من تعلم علم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرض الدنيا۔ روایت کے الفاظ کچھ دوسرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم سیکھنے کی کوشش کرے مما يبتغى به وجه اللہ، کہ اس علم سیکھنے سے وہ اللہ کی صرف رضامندی چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہ راستہ جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں کہ جو راستہ علم سیکھنے کا راستہ ہے وہ راستہ جنت سیکھنے کا ہے، جنت جانے کا راستہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے علم کو جنت کے راستے میں ڈال دیا۔ علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہو، ہم مدرسے جاتے ہیں یا ہم کالج جاتے ہیں، ہم یونیورسٹی جاتے ہیں یا ہم آن لائن پڑھتے ہیں، کوئی بھی ذریعہ ہو، لیکن علم کے فضائل کم نہیں ہوتے۔ علم دین کی بڑی اہمیت ہے۔ میں کیا بتاؤں کہ میرے سے تعلق میں ایک صاحب تھے، تقریباً 8 سال سے ان کا تعلق ہے مجھ سے، شلابی بھی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں سفر میں گیا تو بتایا پہلی مرتبہ، کیونکہ کبھی ساتھ سفر تو ہوا نہیں اور کبھی ایسا اتفاق بھی نہیں ہوا، تو کہنے لگے کہ میں پریشان ہو گیا کہ میں مغرب کی جو ہے وہ 1:30 کیسے پڑھوں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے مغرب کی 2 پڑھ لی، تو کیا میرا یہ عمل ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بہت جلدی آپ کو خیال آئی ہے پوچھنے کا۔ اگر قصر نماز جو ہوتی ہے وہ فجر ہو، وہ ظہر ہوتی ہے، وہ عصر ہوتی ہے، وہ عشاء ہوتی ہے، اور جناب 8 سال سے تو مجھ سے تعلق میں 12 سال ہو گئے بالغ ہوئے کو، 15 سال ہو گئے بالغ ہوئے کو، یعنی سفر میں کبھی وطر پڑے ہی نہیں، جب بھی سفر میں جاتے ہیں تو وطر پڑے نہیں۔ میں تاجر آدمی ہے اور ہر 2-3 مہینے بعد سفر کرنا پڑتا ہے، تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو سمجھا تھا کہ وطر بھی معاف ہوتے ہیں سفر کے اندر، تو میں
سفر میں ایسے ہی کرتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک چوٹ لگی، اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل، یعنی وہ میرے سر میں درد کا ایک ذریعہ ہے مستقل۔ اللہ، ہماری قوم کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نہیں پتا، اور یعنی رونا آ جاتا ہے کہ اتنی اہم ترین بات ہے اور پتہ ہی نہیں۔ بطور مثال ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، آپ مجھے مسلمان کیجیے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے اچھے اچھے دینداروں کو نہیں پتا ہوتا۔ فجر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی؟ انا اعطیناک قل هو اللہ، والعصر، اور انا اعطیناک۔ فجر میں تو طوال مفصل ہے، اب پوچھو بڑے بڑے دینداروں سے، تبلیغ میں لگے ہوئے 10 10 سال ہو گئے، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے 20 20 سال ہو گئے، بزرگوں سے تعلق کو کئی کئی برس ہو گئے، پوچھو طوال مفصل کیا ہے؟ نہیں پتا ہوتا۔ پوچھو قصار مفصل کیا ہے؟ نہیں پتا ہوتا۔ مسنون قرت کون سی ہے؟ نہیں پتا ہوتا۔ تو علم دین اتنا عام ہے، سفر میں کیا مسائل ہیں؟ میں جو تجارت کرتا ہوں یا میں جو تجارت کرتی ہوں، اس میں جائز اور ناجائز کے کیا معاملات ہیں؟ اتنے عام اور عام ترین مسائل ہوتے ہیں۔ اگر کہیں اذان دینی پڑ جاتی ہے تو اس کو سنت کیا ہے؟ عورت اگر مسجد حرم میں جاتی ہے تو امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھے گی؟ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز چھوڑ کے بھاگے گی تو نہیں، اب جماعت ہو رہی ہے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ایام حیض ہیں، ایام حیض میں عورت نے کس حرم میں کون سے مقام میں جا سکتی ہے؟ پتہ چلا، میں کیا بتاؤں، 15 16 سال سے دین سے وابستہ ہے اور 10 دن حرم میں گئی نہیں۔ جی میرے ساتھ تو یہ مسائل تھے، میرے ساتھ وہ میرے خیال میرے انٹرنیٹ میں پرابلم آ گئی تھی، تو اس وجہ سے آپ کے پاس سے کال کٹ گئی ہوگی۔ دیکھیں جی، اس طریقے کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں علم دین سے واقفیت نہیں ہوتی۔ علم دین سے واقفیت نہ ہونا وجہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بس ہم مسلمان ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم پردہ کرتے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، بس اس حد تک ہوتا ہے، اس سے آگے ہم بڑھتے نہیں ہیں، اس سے آگے ہم بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو علم دین کی جی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور پھر علم دین کے اندر علم فقہ کی اہمیت، کہ ہم دیندار تو بن جاتے ہیں لیکن جب تک ہمیں شرعی مسئلے نہیں پتہ ہوں گے تو ظاہری بات ہے ہم ویسے نہیں آگے بڑھ سکتے۔ اب فقہ کا علم سیکھیں کیسے؟ بہت سی کتابیں ہیں، رد المختار ہے، مبسوط ہے، فتح القدیر ہے، بدایہ السرایہ ہے، بحر الرائق ہے، ان بڑی بڑی کتابیں ہیں جو فقہ سیکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں۔ ان کا اپنی جگہ پر بہت بڑا مقام ہے، سب سے بڑا مقام فقہ حنفی کے حوالے سے رد المختار کا ہے، شامیہ، اس کو فتاوی شامیہ کہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے، اور اس کے بغیر فتاوی جات میں معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک فتاوی شامی کا حوالہ نہ ہو۔ مبسوط 30 جلدوں میں، یہ تو بنیادی طور پر 8 جلدوں میں، پھر اس کی چھوٹی کتابیں بنی، بڑی بڑی جلدیں اٹھانے میں بھی انسان کو طاقت لگتی ہے، تو اس کی بڑی بڑی مختصر یعنی چھوٹی جلدیں کر کے بنائیں گی تو 24 25 جلدیں آگے، ایسے مبسوط 30 جلدوں میں ہے، فتح القدیر 10 12 جلدوں میں ہے، بدائع سنا ہے ایک مکتبے نے 6 جلد، میرے پاس 6 جلدوں والی ایک مکتبے نے 6 جلدوں والی، ایک مکتبے نے 10 جلدوں والی بنائی ہے، بحر الرائق یہ بھی 10 جلدوں میں، میرے پاس 10 جلدوں والی ہے۔ تو یہ بڑی اہم کتابیں ہیں جو فقہ سے اس سے کنارہ کشی ہونا ممکن نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو کہ انہوں نے بہشتی زیور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس جیسی اردو کے اندر سمجھنے کے لیے عام عام لوگوں کے لیے، میرے جیسے، ہم جیسے عام جیسے لوگوں کے لیے بہشتی زیور جیسی کتاب حضرت نے لکھی، پیدائش سے لے کے موت تک کے تمام مسائل
تمام مسائل کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا سنتیں ہیں؟ خود ہمارے اپنے اندر کمزوری ہے کہ ہم آپ لوگوں کی ویسی رہنمائی نہیں کر پا رہے جیسے اکابرین نے کی تھی۔ باقی ہم کیا رہنما ہیں، آپ بھی طالب علم ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں، اور یہ طالب علم ہے اس کی ایک ادنا سی کوشش ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پیدائش سے لے کے موت تک کے تمام مسائل، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا عقیقہ، ختنہ، اس کا پھر وہ لڑکپن میں جاتا ہے، دودھ پینے کے مسائل ہیں، دودھ کے درمیان بیماریوں کے مسائل، اور اس طریقے کے بے شمار چیزیں۔ لیکن ظاہری بات ہے اس کتاب کو پڑھنا بھی ایک اپنی جگہ پر اہم مرحلہ ہے۔ تو اس کی فقہی ترتیب جو بنی ہے، دیکھیں بہشتی زیور کے بہت سے نسخے بنے ہیں، لیکن اس کی جو فقہی ترتیب بنی ہے یہ کچھ سالوں پہلے حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب دامت برکاتم کی یہ محنت اور کاوش ہے کہ بہشتی زیور کو تسہیل کیا، یعنی اس کو فقہی ترتیب میں لے کر آئے۔ فقہی ترتیب کیا ہوتی ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ فقہی ترتیب جو ہے ہمارے اسباق کی جو ترتیب بنے گی فقہ کو سمجھنے اور پڑھنے کے حوالے سے، دیکھیں میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو دل لگا کے پڑھیں، دل لگا کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے، کیونکہ یہ خشک موضوع ہے، اور خشک موضوع میں بعض مرتبہ انسان تھک جاتا ہے، پڑھنے کا جی نہیں چاہتا۔ میری کوشش ہوگی کہ ہم آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ پڑھیں، کوشش ہوگی کہ ہم اس مسئلے کو اتنا دلچسپ کر کے پڑھیں کہ اس میں ایک کوالٹی کی چیز ہمیں سمجھ میں آئے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں اپنی رہنمائی کر سکیں، اور ہم اس کے ذریعے سے دوسروں کی رہنمائی کریں۔ اسباق کی ترتیب دیکھیں، فقہ کی جو ترتیب ہے نا وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے عقائد آتے ہیں، اس کے بعد عبادات ہے، اس کے بعد معاملات ہیں، اس کے بعد عقوبات ہے، اور اس کے بعد اخلاقیات ہیں۔ یہ 5 شعبے بہت بڑے ہیں، ان 5 شعبوں میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ یہ 5 شعبے بنیاد سمجھ لیں، یہ بنیاد ہیں، عقائد بنیاد ہیں، عبادات بنیاد ہیں، معاملات بنیاد ہیں، عقوبات بنیاد ہیں، اخلاقیات بنیاد ہیں۔ آپ حضرات نے یہ کرنا ہے کہ اپنے پاس ایک رجسٹر لے لینا ہے، چھوٹی کاپی نہیں چلے گی، ایک رجسٹر لے لینا ہے، اور اس رجسٹر کے اندر ان اسباق کو آپ نے بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس کتاب ہوگی، اس کے بعد ہمارے پاس یہ کتاب ہوگی، پی ڈی ایف میں ہے، اور اگر آپ اپنے پاس منگوا لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اللہ کرے آپ حضرات کو یہ نظر آ رہی ہو۔ ہاں جی، یہ کتاب ہے، اس کتاب کو ہم سامنے رکھ لیں گے، اور انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم پڑھیں گے اسباق کو۔ اور اس کتاب میں پوری ترتیب حضرت نے دی ہوئی ہے، اور اس میں یہ دیکھیں یہ کچھ حصے بنے ہوئے ہیں، میں نے اس کو اپنی ترتیب سے بنا لیا۔ تو یہ ہمارے عقائد کا سلسلہ ہے۔ عقائد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ دیکھیں جی، عقائد میں بنیادی عقائد کا بیان ہے، بنیادی عقائد کا بیان انبیاء کے متعلق ہے، قبر کے معاملات کیا ہوں گے، ایصال ثواب کسی کے لیے کرنا جائز ہے ناجائز ہے، قیامت کے متعلق ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے، قبر کے معاملات کیا ہوتے ہیں، قبر کھودنے کا کیا طریقہ ہے، قبر کے اندر آنے والے قبر کھودنے کا طریقہ تو کتاب الجنائز میں آئے گا، قبر کے معاملات کے بارے میں میرا اور آپ کا کیا عقیدہ ہے، انبیاء کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کیا معاملات ہیں، عقائد بنیادی عقیدہ، اللہ کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے، کتابوں کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے، جہنم جنت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے،
قیامت کے متعلق کیا عقیدہ ہے، گناہوں کے متعلق کیا عقیدہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے، آپ سنتے ہوں گے اس طرح کی باتیں۔ اللہ کے دیدار کے متعلق کیا عقیدہ ہے، توبہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن دراصل ہم اس کی حقیقت کو نہیں جان رہے ہوتے کہ وہ معافی کا درجہ کیا ہے، وہ معافی کیا ہے۔ بدعات، بہت سی بدعات مروج ہو چکی ہیں، ہمارے اندر مروج ہو چکی ہیں۔ میں بدعات کا نام ہوتے تو لوگ بریلویوں کی طرف دیکھنا شروع کرتا، ایسی بات غلط ہے، اپنے آپ کو دیکھے سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد عبادات، ٹھیک ہے، بہت بڑا باب ہے عبادات کا، بہت بڑی چیزیں ہیں عبادات کے اندر، جیسے کہ عبادات کے اندر طہارت کو ہم سمجھیں گے، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، میت کے غسل کا طریقہ، حیض و نفاس سے پاکی ہے، پانی ناپاک ہو جاتا ہے اس کی پاکی کا طریقہ، پانی کس پانی سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں، پانی میں اسمیل آ رہی ہے، کنویں میں اسمیل آ رہی ہے، کنویں کے اندر جانور گر گیا، ٹھیک ہے، بورنگ کے اندر سے کیڑے نکلنا شروع ہو گیا، ٹینک کے اندر نجاست گر گئی، اور اس طرح کی چیزیں۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو کچھ سوال کرنا ہو تو آپ لوگ لکھ کے سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک، غسل کے حوالے سے چیزیں ہیں، مسجد کے حوالے سے چیزیں ہیں کہ مسجد شریک کون سی ہوتی ہے، مسجد غیر شریک کون سی ہوتی ہے، مصلی کون سا ہوتا ہے، نماز کے حوالے سے چیزیں ہیں، روزے کے حوالے سے چیزیں ہیں، تمام مسائل آئیں گے، حج کے حوالے سے۔ دیکھیں، بطور مثال ہم عقائد پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، درمیان میں ہمیں پتہ ہے رمضان شروع ہونے والا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کتاب الصیام پورا پڑھ لیں گے، روزے کے تمام مسائل پڑھ لیں گے، اس کو وہاں سے چھوڑ کے یہاں سے پڑھ لیں گے، اور یہ بنیادی مسائل، سارے مسائل اس میں نہیں آئیں گے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے حوالے سے تمام چیزیں انشاءاللہ ہم اس عبادات کے سیکشن میں پڑھیں گے۔ معاملات، نکاح، نکاح کے لیے پتہ نہیں ہے ہمیں نکاح کے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اور ہمارے ایک بڑے طبقے کو نہیں پتا ہوتا، سمجھانا، سیکھنا، وہ سب چیزیں اس میں آئیں گی۔ طلاق، طلاق کب ہو جاتی ہے، کیسے ہو جاتی ہے، کس طرح ہو جاتی ہے، استغفر اللہ، کہ میں کیا کیا بتاؤں کہ کتنے بڑے معاملات اور کتنے خطرناک قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ 10 برس ہو چکی ہیں، طلاق ہو چکی ہے طلاق ہو چکی ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہو چکی ہے، تو اس کا معاملہ۔ رضاعت، رضاعت کا معاملہ، جس بچے کو دودھ پلایا ہے اس کے معاملات۔ خلا، خلا کے کیا حالات ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ بیوی کا نفقہ، اس کے کیا معاملات ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے۔ خرید و فروخت کے معاملات، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بطور مثال کوئی خاتون کہ جی میں نے بیو پڑھنا ہے، میں نے بیو کیوں پڑھنا ہے، خرید و فروخت کے معاملات میں نے کیوں پڑھنا ہے، میں کون سا تاجر ہوں؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں خواتین کو کوئی مردوں کو تو ضرورت ہے ہی، اور مرد بھی سیکھتے ہیں، مرد بھی سیکھنے والے ہوتے ہیں، اور مرد بھی سیکھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن خواتین کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ تو کسی اور کو ضرورت ہو نہیں سکتی۔ ربا، سلم، شرکت، یہ بہت سی چیزیں ہیں، ہم انشاءاللہ سود، انشاءاللہ ہم اس کو اپنے وقت پر پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھنے سیکھنے میں مزہ بھی آئے گا، اور چیزیں بھی پتہ چلیں گی کہ کیا معاملات ہیں۔ یہ کوشچن پوچھا، ڈو یو میک نوٹس فار دیز ایشوز؟ ہاں جی، بالکل نوٹس بنا سکتے ہیں، لیکن نوٹس بنائیں گے آپ وہی کروں، وہ سب سے پہلے میں نے کہا رجسٹر بنائیے، اور رجسٹر کے اندر ان چیزوں کو نوٹ کیجئے، اور جو اہم چیزیں ہیں اس کے بارے میں سوال کریں، سوال لکھیں، اور اپنے سوالات کو اس میں لکھیں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کا اسائنمنٹ دوں گا بطور مثال ہم نے عقائد کا بیان پڑھ لیا، تو میں آپ کو اسائنمنٹ دوں گا، کچھ سوالات دوں گا، آپ نے ان سوالات کا جواب اپنے دماغ سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سوالات کے جوابات کو جو آپ بھیجیں گے ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جو آپ لوگوں نے سوالات کے جوابات دیے، جو چیزیں سامنے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم۔ عقوبات، قسم کھا لی کیا کفارہ ہے، روزہ توڑ دیا کیا فدیہ ہے، اسی طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا، اس صورت میں ہمارے ذمہ کیا ہے،
کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم سے کسی کا نقصان ہو گیا، کسی کے گھر کا شیشہ توڑ دیا، کسی کے بچے کو ایک تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کیا کیا معاملات، عقوبات، قصاص ہے، فدیہ ہے، ملکی معاملات ہوتے ہیں، اس میں قصاص کی اہمیت کیا ہے، اس کی سمجھ کیا ہے، صلح کیسے کی جاتی ہے، قرض کے معاملات کیسے کیے جاتے ہیں، کسی کی جزا ہے وہ کیسے دی جائے گی، یہ سب چیزیں، اخلاقیات، بہت اہم باب ہے۔ ہم اس میں سے ایک دو چیزوں کو دین سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ دین نہیں سمجھتے ہم، یعنی پورے یہ آپ دیکھیں، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، ان میں سے چند چیزیں جیسے طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، بس ہم اس چیز کو دین سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا عبادات ہے، مسنون دعائیں، ہم اس کو دین سمجھتے ہیں، اخلاق حمیدہ دین ہے، اخلاق نبویہ، شمائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا، آپ کہیں گے یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، ٹو مچ ہو جائے گا، نہیں نہیں، ہم اس کو بالکل تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے، جس سے ہمیں چیزیں سمجھ میں آئیں گی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہم ماہانہ اس کا ایک سسٹم رکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو شروع کرنا ہے۔ ابھی ہم اپنا سبق شروع کریں گے کتاب الایمان سے، آج نہیں شروع کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ شروع کریں گے۔ تو یہ سارے ہمارے اسباق کی ترتیب ہوگی، اور ہم اس کو ایک اپنی ترتیب سے لے کر چلیں گے، جس سے آپ کو یہ اسباق انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ ترجمہ قرآن کا سبق لے رہے ہیں تو ترجمہ قرآن کے سبق کے فوراً بعد ہم اس کو انشاءاللہ اس کو شروع کر دیں گے۔ کوئی ایسا ہے جو ترجمہ قرآن کا سبق نہیں لے سکتا تو وہ بتا دے، پھر ہم انشاءاللہ ان کو الگ سے میسج بھی کر دیں گے۔ ترجمہ قرآن کے سبق کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم اس کو شروع کر دیں گے۔ میں اس سمجھ رہا تھا صرف بہشتی زیور پڑھنے والے ہی کچھ الگ لوگ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جتنے بھی حضرات تو خواتین آئے انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے ترجمہ بھی سے سمجھنا ہے اور یہ بھی سمجھنا ہے، تو ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس نے الگ سے بہشتی زیور کا معاملہ کے بارے میں کچھ کہا ہو۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اس حساب سے لے کے چلیں گے کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ دنیا کے کونے کونے تک جائے۔ اور ظاہری بات ہے میں اکیلا تو نہیں جاؤں گا نا، آپ جو لوگ پڑھ رہے ہیں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے، گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں کہ ہاں بھی یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں وہ دوسرے کو طنز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کو ذکر کریں، اس کو سمجھیں، دوسرے لوگوں کو دعوت دیں کہ بھئی اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ ہم یہ کوئی پیسوں ویسوں کے لیے کمپین نہیں چلا رہے، ہم تو صرف اس لیے چلا رہے ہیں کہ دین کی اویئرنیس پیدا ہو جائے، دین کی سمجھ پیدا ہو جائے۔ ہماری کوئی اکیڈمی، کوئی پروفیشنل اکیڈمی نہیں ہے، کوئی پروفیٹیبلٹی والی چیز ہے نہیں، نہ ہمیں کوئی پیسوں سے غرض ہے، یہ تو ہمیں بنیادی غرض ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کا دین ہر انسان تک پہنچے، دین کی صحیح سمجھ ہر انسان تک پہنچے۔ تو اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج ہم نے بسم اللہ کر دی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے، انتظامی حوالے سے سوال ہو تو کر سکتا ہے، معاملات کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے ہو تو وہ کر سکتا ہے، یہاں نہ ہو تو گروپ میں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کا سبق بس اتنا ہی ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے یا ذہن میں بٹھا لیجئے، جیسے بھی آپ کو سہولت ہو۔ نوٹ کر لینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ازبر ہو جاتی ہے اور ذہن میں رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔